बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सारा हसन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के इंतशार, इख्तलाफात और इंतहा की हद तक पहुँचने वाली बदएतमादी की फ़ज़ा ने पार्टी को मज़ीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले पर खड़ी हुई है। सख्त मुकाबला किया है उन्होंने, मुश्किल इलेक्शन लड़ा है, लीडर उनका जेल में है, पार्टी में निज़ाम मौजूद नहीं है। ऐसे में जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसने पार्टी के चैलेंजेस को मज़ीद बढ़ा दिया है। कैसे वो एक ऐसी जमात जिसकी केपी में अक्सरियत है, वो सेनेट से 11 नशिस्तें ले सकती थी, लेकिन आपस के अख्तलाफात की वजह से वो कैसे सेनेट की जीती हुई 11 नशिस्तें जो हैं वो 6 नशिस्तों पर आके वो हुई हैं। कैसे अली अमीन गंडापुर जो हैं वो एतमाद खो बैठे हैं। पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, आज के दिन जो सारे दिन जो इवेंट्स हुए हैं वो बहुत ट्रूली अक्कासी करते हैं तहरीक इंसाफ की, पार्टी की अंदर के होने वाले अख्तलाफात की, और ये ज़ाहिर करते हैं कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में पार्टी किस हद तक गैर फ़ाल होती जा रही है। स्टार्ट की करेंगे कि अब से कुछ देर कबल जो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के फैसल करीम कुंडी, उन्होंने 25 के करीब अरकान सूबाई असम्बली जो कि मखसूस नशिस्तें के तहत इन्हें जो दी गई थी उसके तहत उन्होंने हल्फ ले लिया है, जिसमें JUIF को 9 सीटें मिली हैं, जिसमें PMLN को 8 सीटें मिली हैं, पीपल्स पार्टी के 5 अरकान हैं, ANP के 2 हैं और तहरीक इंसाफ की 1 अरकान है। ये वो नशिस्तें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोवर्शियल डिसीजन के बाद बाकी पार्टीज़ में तकसीम कर दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने यह फैसला दिया था कि तहरीक इंसाफ जो है वो मखसूस नशिस्तें रखने की अहल नहीं है। इस तरह से ये 25 नशिस्तें थी जो बाकी पार्टीज़ को तकसीम कर दी गई हैं, और उसके बाद अब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली मुकम्मल हो गई है और अब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से सेनेटर्स का इंतखाब किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी काफ़ी अरसे से ड्यू था, वो होगा। पहले जानते हैं कि आज के दिन हुआ क्या। आज हुआ यूँ कि आज खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया गया था, जिसमें वहाँ के जो स्पीकर हैं उन्होंने कोरम पूरा ना होने की निशानदेही के ऊपर आज का इजलास जो है वो 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन जिसमें PMLN के अरकान शामिल हैं, उन्होंने भरपूर एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि हम पहले ही 2 साल से हल्फ नहीं ले पाए हैं, अब आप अगर ये करेंगे तो हम हल्फ लेने में मज़ीद ताख़िर होगी। जिसके बाद अरकान ने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी पेशावर हाई कोर्ट से बात की, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के कहने के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने नामज़द किया गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी को कि आप मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान का हलफ लें। अब से कुछ देर कबल हलफ बर्दारी की तकरीब हो गई है और कल 21 जुलाई को सेनेट के इंतखाबात होंगे। सेनेट के ये इंतखाबात भी KP असम्बली के हॉल में नहीं होंगे, बल्कि एक और जगह जिसका नाम है जिरगा हाउस, वहाँ पे ये मुनक्किद किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के कहने के बाद, और वहाँ पे कल सुबह 11 बजे सेनेट के इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। KP असम्बली से ये इजलास जिरगा हाउस में कैसे मुंतकिल हुआ, क्यों अली अमीन गंडापुर स्पीकर के बजाय जो है गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी को हल्फ लेना पड़ा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब कोरम पूरा नहीं हुआ उसके बाद जो है अदालत ने इनको कहा और उसके बाद फिर गवर्नर ने हल्फ लिया। इस दौरान में 2-3 चीज़ें हैं गुज़श्ता रात जो हुई वो ये हुई कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उन्होंने 6 नामों की एक फ़हरिस्त दी। उनके बकौल ये 6 नाम इमरान खान की मंजूरी के नाम के बाद से आए हैं। ये 6 अफराद कौन कौन हैं हम आपको बताते हैं। मुराद सईद हैं, फैसल जावेद ख़ान हैं, मिर्ज़ा आफरीदी जिनके ऊपर पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, पीर नूरुल हक कादरी हैं, रुबीना नाज हैं और आज़म खान स्वाति हैं। इनके नाम उनके बकौल अली अमीन गंडापुर के इमरान खान ने इनके नामों की मंजूरी दी है और उन्होंने कहा कि बाकी जो लोग हैं वो अपने कागजात नामजदगी को विड्रॉ कर लें। अच्छा, बाकी लोगों में कौन कौन थे? बाकी लोगों में तहरीक इंसाफ के एक्टिव फ़ाल कारकुन कौन हैं? इरफान सलीम थे, खुर्रम ज़िशान थे जो कि एडवोकेट हैं, वक़ार औरकज़ई थे, आयशा बानो थी। ये तमाम लोग हैं जिनको कहा गया कि आप अपने जो कागजात नामजदगी हैं विड्रॉ कर लें और हम अनअपोज्ड इलेक्शन जीतना चाहते हैं। अनअपोज्ड इलेक्शन जीतने में उनका ये कहना था कि हमें फ़ायदा ये है कि हमें ज़्यादा नशिस्तें मिल जाएंगी, तकरीबन 8 के करीब मिल जाएंगी। लेकिन इन अरकान ने जो कि अपने आप को पार्टी का कोर वर्कर समझते हैं, उन्होंने कहा कि जब हमारे रहनुमा इमरान खान
کسی بھی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو علی امین گنڈاپور نے کس کے کہنے پہ JUIF، PMLN اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت کی اور ایک پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے کیا۔ خرم ذیشان بہت ایکٹیو ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، 9 مئی کے بہت سے مقدمات میں انہوں نے بہت سے کارکنوں کو ضمانتیں دلوائی ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت وہ جو ایک منحرف اراکین کا گروپ ہے اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن چینلز پہ آ کے انہوں نے بہت سے بیانات دیے۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور اس وقت پارٹی کے جو قائد عمران خان ہیں ان کی صحیح ترجمانی نہیں کر رہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ نشستوں کے بھوکے نہیں ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں الیکشن میں لڑنا چاہیے۔ جب ہم نے ایک مشکل الیکشن، عام انتخابات جو ہیں فروری کے 2024 کے لڑے ہیں، انتہائی سخت انتخابات لڑے ہیں، تو پھر ہمیں سینٹ کے الیکشن میں بھی بلا مقابلہ جانے کے بجائے، الیکشن میں ان اپوز جانے کے بجائے ہمیں کانٹیسٹ کرنا چاہیے۔ یہ ان کا ایک پوائنٹ تھا جس کو انہوں نے مینشن کیا۔ اچھا، اس کے جواب میں علی امین گنڈاپور، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان اپوز لڑیں، ان اپوز لڑ کے جو ہمارے یہ 6 لوگ ہیں جن کا نام قائد بانی عمران خان نے دیا ہے، یہ آ جائے گا اور پھر ہم جو ہے زیادہ نشستیں لے پائیں گے۔ لیکن یہ جو منحرف اراکین کا گروپ ہے انہوں نے کہا کہ ہم اسٹریٹ پہ پروٹیسٹ کریں گے، ہم باہر نکلیں گے۔ اچھا، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو عرفان سلیم صاحب ہیں وہ تحریک انصاف کے پشاور ڈسٹرکٹ کے انچارج ہیں، کافی فعال ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اپنے آپ کو عمران خان کا سپاہی کہتے ہیں، اور ان کی ایک اچھی خاصی سٹینڈنگ ہے پشاور میں، پشاور ڈسٹرکٹ کے پورے علاقے میں۔ اسی طرح سے جو عائشہ بانو صاحبہ ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ تھی پارٹی کی KP کی، وہ بھی کافی ایکٹیو اور فعال کارکن ہیں۔ تو ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ تحریک انصاف کے قائد عمران خان بات بھی نہیں کرنا چاہتے، تو علی امین گنڈاپور کس کے کہنے پہ پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے کر سکتے ہیں، یہ ان کا بنیادی اختلاف تھا۔ وہیں پارٹی کے اندر ایک لڑائی یہ چل رہی ہے کہ پارٹی میں کچھ لوگ بااثر لوگ ہیں، بااثر عمرا ہیں، جیسے کہ مرزا آفریدی ہیں۔ مرزا آفریدی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے 9 مئی کے بعد پارٹی کی پالیٹکس کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اور انہوں نے اس کے بعد کہا تھا کہ اپنی راہیں جدا کر لی تھی، لیکن کیونکہ اس کے بعد تحریک انصاف پر مشکل وقت تھا، لیکن انہوں نے اپنے خزانوں کا منہ تحریک انصاف کے لیے کھلا رکھا تھا۔ لاہور میں جو جلسہ ہوا، لاہور میں جو ایک پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں علی امین گنڈاپور تمام لوگوں کو لے کے آئے، پچھلے ہفتے کی بات ہے، وہ بھی مرزا آفریدی کے فارم ہاؤس پر ہوئی۔ تو مرزا آفریدی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے پاس ایک ATM مشین کے طور پر ہے، جیسے کہ پہلے جہانگیر ترین ہوا کرتے تھے۔ تو پارٹی کو، خیر ہر پارٹی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تحریک انصاف کو بھی اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے موبلائزیشن کے لیے، پارٹی کو فعال رکھنے کے لیے۔ تو اب پارٹی کے اندر سرمایہ داروں ورسز ٹرو کارکنز، اصل کارکنوں کے درمیان میں لڑائی چل رہی ہے۔ ایک گروپ ہے یہ خرم ذیشان والا، عائشہ بانو والا، عرفان سلیم والا، انہوں نے پارٹی کے ہدایات یا علی امین گنڈاپور کے کہنے کے باوجود بھی کاغذات نامزدگی وڈرا نہیں کیے ہیں، اور اب کل الیکشن ہوگا، یہ بھی کھڑے ہوں گے۔ تو تحریک انصاف جو ہے وہ اس ٹائم بٹ گئی ہے۔ کچھ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اس گروپ کو ووٹ دیں گے، کچھ ان کو ووٹ دیں گے جو علی امین گنڈاپور نے 6 ناموں کا اعلان کیا ہے۔ تو ایسے میں جب پارٹی کے اندر سپلٹ آ جائے، اور آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں خفیہ رائے شماری ہوتی ہے، شو آف ہینڈ نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا، اور ماضی میں سینٹ کے انتخابات پاکستان میں ہمیشہ ہی بہت کنٹروورشل رہے ہیں۔ سینٹ کے انتخابات میں پیسہ چلا ہے، خفیہ طور پہ لوگ کسی کو جا کے پیسے دے کے ووٹ دے دیتے ہیں، اور کئی اپسیٹس ہمارے سامنے ہیں جو تاریخ میں ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا قدوس پہ زنجو صاحب کا مشہور جملہ کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس ٹائم کے DGISI فیض حمید کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ان کو ہروایا ہے، جبکہ پوری اسٹرینتھ تھی۔ تو اس وقت بھی PTI کے پاس اسٹرینتھ موجود ہے، لیکن PTI کی اندر، KP کے اندر 2 حلقوں میں بٹ گئی ہے۔ ایک وہ حلقہ ہے جو KP میں CM KP کے علی امین گنڈاپور کے اعلان کردہ لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک وہ حلقہ ہے جو کہ خرم ذیشان اور باقی تمام لوگوں منحرف اراکین کے ساتھ ہے۔ درمیان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ پیسوں کے بیگز کا انتظار کریں گے کہ جس کی طرف سے زیادہ اچھی آفر آ جائے وہاں چلے جائیں گے۔ ہر پارٹی میں، ہر دور میں فلوئڈ کارکن ہوتے ہیں۔ اب یہ سینیریو ہے، کل کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا۔ اس وقت جو ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے، ہارس ٹریڈنگ از ویری کامن ان سینٹ الیکشنز، وی آل نو دیٹ، وی ہیو وٹنس اٹ۔ لیکن کل کے انتخابات جو ہیں وہ تحریک انصاف نے کے لیے ایک اچھی بھلی شکست جو ہے، اچھی بھلی کامیابی کو ایک شکست پر دوچار کر دیا ہے۔ جو تحریک انصاف 11 نشستیں لے سکتی تھی KP اسمبلی سے سینٹ کی تمام،
وہ اب نہیں لے پائے گی. اب وہ سپلٹ ہو گئی. علی امین گنڈاپور نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ بات کہی کہ ہمارا اگر یہ لوگ انپوزڈ رکھتے تو شاید ہم 8 اور 3 لے لیتے, یعنی کہ 8 نشستیں تحریک انصاف کے پاس آتی ہیں اور باقی 3 نشستیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ پارٹیز, جس میں جے یو آئی ہے اور پی ایم ایل این ہے. لیکن علی امین گنڈاپور کے مطابق اب 6-5 کا ریشو ہے, یعنی کہ 6 نشستیں سینٹ کی مل جائیں گی تحریک انصاف کو, اور باقی 5 نشستیں جو ہیں وہ اپوزیشن کے باقی لوگوں میں مل جائیں گی. اب ایک اچھی ون ون سچویشن تھی, لیکن تحریک انصاف کی شارٹ آف سائٹنس, کسی ایک حکمت عملی پہ متفق نہ ہونا نے ایک اچھی بلی چیز کو جو ہے وہ ان کو اس کی شکست سے دوچار کر دیا ہے. پارٹی کو ایک ایج ہوتا, پارٹی ایک سے ہوتی, پارٹی ایک اچھی لیجسلیشن میں اپنا کردار ادا کر سکتی, لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. اب یہ ہوگا کہ ڈیوائیڈڈ آئیں گے, اور کل کیا پتہ کل کوئی بڑا اپسیٹ بھی ہو جائے, تحریک انصاف یا 3 یا 4 نشستیں لے سکے سینیٹرز کی, اور اس کے بعد پھر جو ہے پارٹی میں واویلا شروع ہوگا. تو ہم آپ کو بار بار کہہ چکے ہیں کہ پارٹی نے ایک بہت مشکل حالات کا سامنا کیا ہے, لیکن تحریک انصاف میں لیڈرشپ موجود نہیں ہے. اور ایسے موقعوں پہ عمران خان صاحب کو بھی تمام چیزوں کو چھوڑ کے 5 اگست کا احتجاج ہے, کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے باغات کے ساتھ بات کرنی ہے نہیں کرنی, الزام کیا دینا ہے کیا نہیں دینا, ٹویٹ کیا کرنی ہے, وہ ان سب کو پیچھے رکھ کے جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے تھا سینٹ الیکشن پہ. کہ پارٹی, میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں, جو لوگ میرے ولاگ دیکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ پارٹی اگر سسٹم میں رہے گی تو سسٹم میں رہ کے وہ اپنے لیے جگہ بنائے گی, پارلیمنٹری پروسیس کا حصہ رہے گی تو کہیں نہ کہیں ریلیونٹ ہو جائے گی. تمام بڑے لیڈرز یہ کرتے ہیں کہ وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا اور اس کے بعد پھر لوگوں کی رائے کو دیکھ کے اپنے فیصلوں کو تبدیل کرنا. تو تحریک انصاف نے اگر سیاست کرنی ہے, ریلیونٹ رہنا ہے, تو تحریک انصاف کو زیرک لوگوں کی ضرورت ہے, جذباتی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اور زیرک لوگوں کو زیرک حکمت عملی بنانی ہے, ایک اسمارٹ اسٹریٹجی بنانی ہے, تاکہ پارٹی جو اپنے ڈویڈنڈس ہیں, جو اپنے گینز ہیں, وہ آپس کی لڑائی, اختلافات, انتشار اور بد اعتمادی کی وجہ سے اس کو اپنی ویکنس میں نہ تبدیل کر لے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے.